سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کے دونوں بچوں کی شادی میں لڑکے اور لڑکی کی طرف سے کوئی ولی نہیں تھے. بیٹی کی شادی میں دولہے کی طرف سے غیر قوم کی طرف سے ولی رکھا گیا تھا. کیا نکاح صحیح ہو گیا یا نہیں؟ کیا یہ شادی مانی جائے گی؟ اور لڑکے نے غیر قوم کی لڑکی سے نکاح کیا, کوئی لڑکی کی طرف سے کوئی ولی نہیں, اور قاضی نے نکاح کر دیا, کیا یہ صحیح کیا یا نہیں؟ یہاں پر سے بھائی ایک اردو کا جو محاورہ ہے نا, جو کہتے ہیں کہ اونٹ کی کون سی کل سیدھی, تو یہاں پر معاملہ سے بھائی یعنی بیٹے کا نکاح ہوا, بیٹی کا نکاح ہوا, اور غیر مسلم لڑکی سے ہوا, ولی بھی نہیں, تو یعنی پورے کا پورا معاملہ سے بھائی بالکل اسلامی تعلیمات سے دور اور الگ لگ رہا ہے. یعنی ماشاءاللہ کوئی بھی مسلمان جو ہے 5 وقتہ نماز پڑھتا ہو, مسلم معاشرے میں رہتا ہو, اطراف جو ہے مسلمان رہتے ہوں, خود جو ان بچوں کے ماں باپ ہیں ان کی شادی ماشاءاللہ شریعت کے مطابق ہوئی ہو, مسلم قاضی کے پاس, اور اس کے ساتھ مسلم سرپرستوں کی موجودگی میں, مسلم گواہوں کی موجودگی میں, تو پھر ایسا کیسے ہو گیا کہ بالکل یعنی گویا کہ یعنی مسلم معاشرے سے ہٹ کر یعنی دوسروں کے طریقے پر جو ہے اس طرح کا کرنا, یہ ذرا تعجب کی بات ہے, جو ٹھیک نہیں, اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اب اس کے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہونے کی وجہ پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ترمذی اور ابو داؤد ابو موسیٰ اشعری سے حدیث جو مروی ہے, پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ بغیر سرپرست کے نکاح صحیح نہیں ہوتا. اور جہاں تک سے بھائی اجازت لینے کی بات ہے تو بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے کہ بے شک جو ہے جو دلہا دلہن ان کی اجازت تو لی جائے گی, لیکن اجازت لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر سرپرست کے ان کا نکاح کر دیا جائے, تو پھر اس بات کی اجازت نہیں ہے. اور یہی بات جو ہے ابن ماجہ میں ابو ہریرہ سے مروی ہے, پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کوئی بھی خاتون اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی, اور کوئی بھی خاتون کسی اور کا نکاح کرنے کے بارے میں بھی سرپرست وہ نہیں بن سکتی. اور ترمذی میں حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے, وہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ کوئی بھی خاتون اگر اپنے سرپرست کی کسی کے سرپرستی کے بغیر, جو سرپرست ہو اس کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو فنکاحها باطل, اس کا نکاح جو ہے باطل ہوگا, اس کا نکاح قبول نہیں ہوگا. تو اب یہاں سے بھائی کہ یعنی کیا کوئی سرپرست تھا, نہیں تھا, اگر باپ نہیں تھا تو کوئی اور سرپرست ہو سکتا ہے, تو پھر کسی مسلمانی سرپرست کے بغیر نکاح کیسے ہوا؟ تو نکاح اگر انہوں نے کر بھی لیا تو وہ نکاح جو ہے صحیح نہیں ہوگا, اس نکاح کو دہرانا ضروری ہے. اور اس کے بعد سے بھائی دوسری بات جو بتا رہے تھے وہ صاحب بتا رہے, یا جو بھی جنہوں نے سوال کے SMS پہ کہ انہوں نے جو ہے کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ جو ہے جو صاحب نے نکاح کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر واضح فرما دیا ہے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 10 کے اندر, وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ, کہ کسی بھی غیر مسلم لڑکی کو اپنے نکاح کے رشتے میں باقی مت رکھو. تو اب یہ تمام باتوں کے بعد سے بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار جو متنبع کرتا ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون, کہ کیا لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو یا کسی اور شریعت کو اپنانا چاہتے ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون, سورۃ المائدہ کے اندر ہے کہ جاہلیت کے دور کا طریقہ لوگ جو اپنانا چاہتے ہیں. تو اب موصوف نے جو بھی کیا ہے ان سے غلطی ہوئی ہے. جتنے نکاح اس طرح ہوئے ان میں سے بغیر سرپرست کے جو نکاح ہوئے ان نکاحوں کو دوبارہ کروایا جائے, مسلمان قاضی ہو, مسلمان سرپرست ہو, دو مسلمان گواہ ہو, اور اس کے بعد نکاح کا اعلان ہو. اور جو غیر مسلم لڑکی کے ساتھ جو نکاح ہوا وہ نکاح تو باطل, نکاح تو ہوتا ہی نہیں, فوری وہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں, یا تو وہ لڑکی مسلم بن کر نکاح دوسرا جو ہے دوبارہ ان دونوں کے آپس میں نیا نکاح کروایا جائے, یا پھر جو ہے جو صاحب ہیں تو وہ جو جنہوں نے غیر مسلم لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ کسی مسلم لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے زندگی گزاریں. وہ غیر مسلم لڑکی کے ساتھ ان کا جو بھی تعلق ہے وہ نکاح کا تعلق جائز تعلق نہیں ہو سکتا. جسے بھائی اب تک جو بھی ہوا صاحب اس میں توبہ کر, استغفار کر. ایسا نہیں کہ بھی سرسری ہم نے بول دیا اب انہوں نے تبدیلی کر لیا, ایسا نہیں ہے. بہت بڑا گناہ بلکہ گناہ کبیرہ ان سب سے ہوا ہے. ایسا نہ کرے, بلکہ پوری امت کے لیے تعلیم ہے کہ اس طرح کی غلطی نہ کرے, اپنے بچوں کے اندر بھی ایسی غلطی نہ ہونے دیں, اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کی تربیت کرے تاکہ بچے اور بچیاں ایسی غلطی نہ کریں. جسے اچھا مولانا یہ جو غیر قوم کی اصطلاح انڈیا نیپال ان میں استعمال کیا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا صرف زبان کے لحاظ سے, نسل کے لحاظ سے, یا مذہب کے لحاظ سے غیر قوم کس کو کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر علاقے میں الگ کچھ اصطلاحیں ہو کے خاص مفہوم رکھتی ہیں. تو اگر یہاں پر جنہوں نے غیر قوم کا لفظ استعمال کیا ہے تو کیا اس میں واقعی اس سے مراد مشرک قوم ہے, یا غیر قوم تو عیسائی بھی ہو سکتے ہیں اہل کتاب میں؟
ایسا عام طور سے غیر قوم سے مراد جو ہے جتنے بھی جو دین اسلام کو نہیں مانتے وہ سب کے سب اس میں جو ہے شمار کیے جاتے ہیں وہاں پر جو جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ عام طور سے وہ شمار کیے جاتے ہیں جو غیر مسلم ہیں. ہاں اور اگر اس میں جو ان کے بیٹے نے جو شادی کی ہے اور وہ غیر قوم سے لڑکی کی شادی کی تو اگر وہ عیسائی لڑکی سے کی ہے تو اس کی تھوڑی سی گنجائش نکل آئے گی نا. تو اس میں سے بھائی امکان کم ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کرسچن لڑکی ہو لیکن اس کے اندر سے بھائی اس طرح کرنے میں بہت سارے نقصانات ہیں. ایک تو وہاں کے جو مقامی جو طور طریقے جو اپنائے گئے ہیں خاص طور پر اس طرح کوئی مسلم لڑکا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اس طرح کا کوئی رشتہ قائم کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوتی ہے. خود وہ اس کے پورے گھر والے جو ہے وہ ان کے لیے نقصان ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. اور اس کے بعد دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ کرتا بھی ہے تو پھر وہ جو ہے اپنی اس دلہن کے ساتھ بیوی کے ساتھ مل کر اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلے جانے کا اندیشہ رہتا ہے. بچے بھی جو ہے کافر ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. اسی لیے ان تمام اندیشوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایسے کاموں سے ایسے غلط رشتوں سے بچا کے رکھیں. ہاں نہیں میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مسئلہ ہے اگر وہ شادی کرنا چاہتے پھر تو ہم یہی مشورہ دیں گے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے. لیکن ایک شادی ہو چکی ہے اس میں کوئی راستہ نکلتا ہے کہ کسی ایک خاندان کو بچایا جا سکتا. تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اگر یہ جو لڑکے نے اگر کسی کرسچن عورت سے شادی کر لی ہے یا لڑکی سے شادی کر لی ہے تو اس کو یہ کہ آپ پلیز آپ ذرا تھوڑا سا اسلام کی طرف آ جائیں. اس میں اس شادی کی تھوڑی سی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن جہاں تک لڑکی کی بات ہے وہ تو بالکل ممکن اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بغیر ولی کے اور پھر غیر قوم کے ساتھ وہ اسلام میں اس کی چونکہ قطعی کوئی راستہ ہے ہی نہیں اس لیے ان کو تو لازمی طور پہ وہ نکاح ختم کر کے کسی مسلم سے شادی کرنا ہوگی. جس سے بھائی دراصل ایسا ہے صاحب بھائی کہ جو اہل کتاب ہوتے ہیں عربستان کے اور جو بت پرستوں کے ملک کے تو اب عربستان کے جو ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہے ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اسلامی طور طریقے نبوت وغیرہ ان باتوں پہ ایمان ہمیں نظر آتا ہے. لیکن جو مشرکوں کی صحبت میں رہنے والے جو اہل کتاب جن کو ہم کہتے ہیں لیکن وہاں پر بالکل ان کے عقائد اور ان کے طور طریقے بالکل مشرکانہ ہیں. یعنی سب جو کام مشرک کرتے ہیں سب کے سب یہ لوگ بھی وہی کام تقریباً کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے اس طریقے سے منع کیا. جس دروازے سے ہوا آ رہی ہے اس دروازے کو بند کر دو تاکہ محفوظ رہ سکو. جی صاحب.